قد کان لکم آیتن، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں خطاب یہودیوں سے ہے، اور یہاں پر جسے نشانی قرار دیا گیا وہ غزوہ بدر ہے۔ یعنی اے یہودیوں، تمہارے لیے غزوہ بدر کے معاملے میں نشانی تھی کہ تم دیکھو کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ فی فئتین التقطا، دو گروہوں میں نشانی تھی جب وہ آپس میں ٹکرائے اور ان کی آپس میں جنگ ہوئی۔ جب بدر کے میدان میں مسلمان اور کافر آپس میں ٹکرائے اور ان کی جنگ ہوئی تو اس معاملے میں تمہارے لیے نشانی تھی۔ بعد نے کہا کہ یہاں قد کان لکم آیتن، اے لوگوں بے شک تمہارے لیے نشانی تھی، اس میں تمام کفار مراد ہیں، اور یہ حکم تا قیامت ہے کہ تمام کافر اس سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد فرمائی بدر کے میدان میں۔ اللہ رب العالمین کی غیبی مدد اہل حق کے ساتھ ہوتی ہے، اور اہل حق ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں خطاب مومنین سے ہے، یعنی اے مومنو، تمہارے لیے بدر کے میدان میں کامیابی ایک بہت بڑی نشانی ہے، تم ہمیشہ تقوی اختیار رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو، اور دین کا دامن مضبوطی سے تھامو، دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہو، ہر میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائے گا، اور جب تم دین کو چھوڑ دو گے تو پھر ذلیل ہو جاؤ گے۔ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسرا گروہ کافر تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دگنا سمجھ رہے تھے۔ غزوہ بدر میں معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت 313 تھی، اس میں سے 77 مہاجر تھے اور 236 انصار تھے۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ مسلمانوں کے اس پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 6 زرہ تھیں اور 8 تلواریں تھیں۔ اس واقعے میں 14 صحابہ شہید ہوئے۔ جو 14 صحابہ شہید ہوئے ان میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے۔ کفار کی تعداد ایک روایت میں ہے 950 اور ایک میں ہے 1000۔ 1000 کافر غزوہ بدر میں وہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ ان کا سردار عتبہ بن ربیعہ تھا۔ کافروں کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے، اور بکثرت زرہ اور ہتھیار تھے۔ جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو ابتدائی طور پر کافروں کی نگاہوں میں مسلمان تھوڑے تھے، یعنی وہ 313 کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ 30 35 یا 40 افراد ہیں، ان کو تو ابھی رسیوں سے باندھ کر گھسیٹ کر مکے شریف لے جائیں گے۔ اور مسلمانوں کی نگاہوں میں بھی کافر ابتدائی طور پر تھوڑے کر دیے گئے۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے بھی میدان جنگ میں آگے بڑھنا آسان کیا گیا کہ مسلمانوں کی نگاہوں میں کافر تھوڑے کر دیے گئے۔ پھر جیسے جیسے جنگ ہوتی گئی، کافروں کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ سمجھنے لگے کہ یہ تو 300 ہیں، پھر انہیں خیال کیا یہ تو 600 لگتے ہیں، پھر انہیں خیال کیا کہ یہ تو ہمارے برابر ہیں۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ وہ یہ تصور کرنے لگے کہ یہ تو 2000 بلکہ اس سے بھی زائد ہیں۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے آپ سے دگنا سمجھنے لگے۔
اور مسلمانوں کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ ایسی محسوس ہو رہی تھی جیسے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ کافروں پر رعب طاری ہوا اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔